السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور اس کے بارے میں بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ سوالات کے جوابات لے کے حاضر ہوں۔ آپ آخر تک رہیے گا، انشاءاللہ بہت آپ کے علم میں فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سوالات کے جواب شامل کرتے ہیں۔ جی، پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کل 14 سجدے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام شافعی کے نزدیک کوئی فرق ہے، کوئی اختلاف ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعداد کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں، ہاں مقاموں کے اندر اختلاف موجود ہے۔ تو جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک 11 سجدے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کس پر واجب ہے؟ تو سجدہ تلاوت ہر عاقل بالغ مسلمان پر آیت سجدہ پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک میں آپ کی خدمت میں مسئلہ رکھتا جاؤں کہ آیت سجدہ اگر کوئی بندہ ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی آیت کو 10 دفعہ بھی پڑھے گا تو اس پر ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایک آیت کو مختلف 10 مقامات پہ جا کے پڑھتا ہے تو جتنے مقامات پہ جا کے وہ آیت سجدہ پڑھے گا تو اتنے اس کو سجدے کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو پڑھنے اور سننے کے باوجود اس پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہو؟ جی ہاں، دلچسپ سوال ہے نا۔ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ ہاں، سب سے پہلے کافر، اور دوسرا ہے نابالغ، تیسرا ہے دیوانہ پاگل، اور چوتھا حیض و نفاس والی عورت۔ یہ اگر آیت سجدہ کو سنتے ہیں تو ان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ان سے سنے، ان سے کوئی اور بندہ سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اس کے بعد پانچواں سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جو سننے اور پڑھنے کے باوجود ان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ جیسے امام کے پیچھے کسی مقتدی نے آیت سجدہ پڑھ دی اور اس کے ساتھ جو مقتدی ہیں انہوں نے سن لیا، امام نے سن لیا، تو اس صورت میں نہ پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہوگا اور نہ ہی سننے والوں پر سجدہ واجب ہوگا۔ اگر کوئی نماز سے باہر ہے وہ سن لیتا ہے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اب آخر میں سجدہ تلاوت کا طریقہ سنتے ہیں کہ جب بھی آپ آیت سجدہ کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ چاہیں تو فوراً سجدہ کر لیں، اگر چاہیں تو بعد میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا تو اس سے بندہ گناہگار ہوگا۔ اب طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں اللہ کے لیے سجدہ تلاوت کی نیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے تو سجدے میں چلے جانا۔ بعد لوگ جو ہیں وہ نماز کی طرح پہلے ہاتھ اٹھا کے مطلب باندھتے ہیں پھر سجدہ جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے۔ آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ ویسے ہی کرنا ہے جیسے نماز کا سجدہ ہوتا ہے، اور جیسے نماز میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اسی طرح آپ نے اس سجدے میں تسبیحات پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جب اللہ اکبر کہہ کے تو سجدہ تلاوت آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ یہاں بھی بعد سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کی بھی آپ کو حاجت نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں نے سجدہ تلاوت کا طریقہ کار بتایا، اور ایسی پیاری پیاری معلومات آپ جاننے کے لیے
ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ انشاءاللہ بہت ہی آنے والے وقت میں دلچسپ سوالوں کے جوابات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور اپنا سوال لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ اس سوال کو شامل کیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔